ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادیاں آج کل نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی، دونوں کی شادیاں، جوان لڑکے گھروں میں بیٹھے ہیں، جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اور برائیاں صرف وہ نہیں جو برائی نظر آتی ہے، برائی یہ بھی کہ معاشرے میں جوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور شادیوں کو پھر لیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ڈیورس ریشو بڑھی ہوئی ہے۔ تو اولاد ڈرامہ جو آیا اس سے آج تھوڑا سا الٹا سبق جو سا ملے گا، جو کہ میں ریویو کرتا ہوں اس سے ڈفرینٹ ریویو ہوگا۔ وہ سبق بیسیکلی ماں باپ کے لیے کہ ہم نے شادیوں کو بزنس بنا لیا، کانٹریکٹ بنا لیا۔ آپ سیرت کی بات کریں تو سیرت تو دور کی بات، آج کل نہ سیرت دیکھتے ہیں لوگ، نہ صورت دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، کیا لے کے آ رہی ہے لڑکی، فرنیچر کون سا ہے، لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے۔ کانٹریکٹ میرجز ہیں، اس کا لفظ کا نام ہی ہے کانٹریکٹ میرجز۔ اور اگر ایسی صورتحال میں کوئی لڑکا یا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ماں باپ بیچ میں اڑے آ جاتے ہیں، اس دور میں بھی، جبکہ شریعت اور قانون دونوں کی طرف سے ماں باپ کا آنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فرائض، ایک چیز ہوتی ہے حدود۔ ماں باپ کے فرائض ہیں اور پھر ماں باپ کو بھی حدود ہیں۔ اسلام ہر انسان کے فرائض اور حدود بتا کے بیٹھا ہے، ہر چیز اسلام کا عمل دین ہے۔ فرائض اور حدود کیا ہیں کہ مثال کے طور پہ ماں باپ کے فرائض ہیں بچوں کی شادی کرنا، اور حدود یہ ہیں کہ بچہ اگر اپنی مرضی سے، بالغ بچہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ اچھا نہیں ہے، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اس کو رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس کو زبردستی فورسفلی اپنی جگہ پہ، اپنی پسند کی جگہ پہ شادی نہیں کروا سکتے۔ یہ تو ہمارا دین بھی نہیں کہتا اور نہ ہی قانون کہتا ہے۔ تو جب شریعت اور قانون دونوں کے اعتبار سے آپ اپنی مرضی سے ایک لڑکا یا لڑکی شادی کر سکتا ہے تو پھر ماں باپ اپنے حدود سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ آبویسلی اس صورت میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی پھر بھی نہیں بنتی، ماں باپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن یہ چیز تو ماں باپ سے پوچھی جائے گی، تو ماں باپ کو سوچنی چاہیے۔ میں نے یہ اولاد ڈرامے کی 23 قسطوں پہ ریویو کیا، اور میں نے 23 قسطوں پہ اولاد کو سنائی، اولاد کو ذلیل کیا، بہوؤں کو سنائی، لیکن میں ماں باپ کو سناؤں گا نہیں، لیکن جو ماں باپ کی فرائض اور حدود ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے معاشرے میں بہتری کے لیے۔ شادیوں کو کانٹریکٹ بنا لیا، اور شادیوں کو زیادہ تر کانٹریکٹ ماں باپ بناتے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنی تنخواہ ہو۔ میں خود جانتا ہوں کہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو، 6 فگر تنخواہ ہو، لڑکا ایسے ہو، الگ رہتا ہو، انڈیپینڈنٹ ہو۔ لڑکے کے گھر والے، لڑکے کے ماں باپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت تو ہو ہی ہو، لیکن ساتھ جہیز میں کیا لے کے آ رہی ہے۔ اور پھر مطلب ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کی اپنی ہیں، اور کیا بیسکلی لوہے لکڑی کی شادی ہو رہی ہے، فرنیچر کی شادی ہو رہی ہے، اپنے مقاصد۔ مطلب مائیں یہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکی مجھے نہیں پسند، میں کیسے شادی کروں، مطلب اس ٹون میں کہتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ میرا دل نہیں آ رہا اس پہ۔ شادی تیرے بیٹے نے کرنی ہے، ماں کو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اگر بیٹے کو پسند ہے تو بیٹا بھگتے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ تو ڈبل سٹینڈرڈ کی بھی اتنی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک لڑکا اگر اپنی پسند کی شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کی بہن پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ آوارہ ہے، پسند کی شادی پہ بھی۔ یہ کیوں نہیں سوچتا اس کا بھائی جو خود پسند کی شادی کرتا ہے کہ جو لڑکی تم بیاہ کے لے کے آئے ہو، جس لڑکی سے تم نے شادی کی ہے، اس کو تو تم بڑا عزت دار سمجھ رہے ہو، اپنی وائف کو، کہ یہ عزت دار خاتون ہے، میں نے اس سے شادی کی، تو کیا تمہاری بہن دوسرے کے گھر جا کے وہ عزت دار نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں، اپنی بیوی کو عزت دار سمجھتے ہیں، اپنی بہن کو، وہ تمہاری بیوی نے بھی تو لو میرج کی، لیکن اپنی بہن کو۔ اسی طریقے سے ماں باپ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں۔ اب اولاد ڈرامے میں یہ آج میں کیوں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ساری بتاتا ہوں۔ اولاد ڈرامے میں آج یہ سین ہوا نا، دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ چنیدہ جس کا اسلام سختی سے منع کرتا ہے، قانون بھی منع کرتا ہے، لیکن وہ مورلی، ایتھیکلی، ہر لحاظ سے غلط ہیں، لیکن وہ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے دور تک لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ٹھیک ہے؟ آج کے دور پہ لڑکیوں کے نکاح فارم کا ڈفرینٹ پور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے آج کے دور تک، ٹھیک ہے؟ لڑکیوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، آج کے دور تک زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، فورسفلی کر دی جاتی ہے۔
آج کے دور میں اس کے علاوہ کانٹریکٹ میرجز ہوتی ہیں. کانٹریکٹ میں اس لیے کہتا ہوں, بظاہر کانٹریکٹ نہیں ہوتی کہ بھئی سودا ہوتا ہے کہ لڑکے والے کی کتنی تنخواہ ہے لڑکے کی, اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ جہیز میں کیا لے کے آ رہی. ٹھیک ہے, جہیز اسلام کے اندر ہے. جہیز تو سب نے دیا, سارے زمانے میں دیا, لیکن جہیز میں فرق یہ ہے کہ جہیز ڈیمانڈ کرنا غلط ہے. جہیز کا مطلب ہے حیثیت کے مطابق اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے, لیکن لڑکے والوں کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا لے کے آئے یا نہ لے کے آئے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق بے شک چادر لے کے آئے یا جو بھی لے کے آئے, وہ اس کی لڑکے والوں کا کنسرن نہیں ہے کہ وہ لسٹ بنا کے دیں. ہمارے پاکستان میں بھی یہ بہت ہوتا ہے, اور انڈیا میں تو میں دیکھتا ہوں یہ ڈراموں فلموں میں دکھاتے ہیں, اور صحیح دکھاتے ہوں گے اور سنتے بھی ہیں کہ وہاں پہ تو لڑکے کی بھی قیمت لگتی ہے, کہ لڑکی کی بھی لگتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 40 لاکھ کا, لڑکی 50 لاکھ کی, مطلب کہ کتنا لے کے آئیں گے, کتنا دیں گے. وہاں پہ تو کیش پہ بھی قیمت لگتی ہے, کانٹریکٹ میرجز. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد میرا کیوں ہے کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر ایک لو میرج ہے, ایک ارینج میرج ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہمارے معاشرے میں ایک میتھ ہے کہ جی ارینج میرجز چلتی ہیں, لو میرجز نہیں چلتی, جو کہ ایک دقیانوس فضول بات. کہ مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیورس جا کے ذرا رجسٹرار کے آفس میں جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جتنی طلاقیں ارینج کی ہو رہی ہیں, اس کا لو سے ارینج سے تعلق نہیں ہے. یہ تو ماں باپ نے ایک بات بنائی. آج وہ روشنا جو تھی, اس ڈرامے کی بات کر لیں, اس کا وہ جو رشتہ ٹوٹا منگنی ہوئی, وہ ٹھیک ہے انسلٹ ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن وہ لڑکا دوبارہ رشتہ لے کے جانا چاہتا ہے. تو بات جو پوائنٹ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے نے اپنے ماں باپ سے بات کی کہ میں دوبارہ روشنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی ماں جو ان سے بضد ہے کہ نہیں, یہ دیکھو یہ تصویر یہ زرلش ہے اور یہ مجھے پسند ہے, زرنش ہے کہ زرلش ہے, اور یہ شیخ صاحب کی بیٹی ہے اور یہ مجھے پسند ہے, بہت پسند ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماما مجھے نہیں پسند, مجھے روشنا پسند ہے, لیکن بیٹا مجھے یہ پسند ہے. اماؤں سے بندہ پوچھے کہ آپ کو قانون اور شریعت یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی پسند کی کریں, بچے کی پسند کی کرنی. آپ لوگ پھر اس پہ کہیں گے کہ یار یہ کیا میں بات کر رہا ہوں, یہ پڑھ لیں پھر جا کے, نہیں میں غلط بات کر رہا ہوں. پھر اس پہ لاجکس دیتے ہیں جی ہم بڑے ہیں. بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے کہہ دیا, شریعت نے کہہ دیا, قانون نے کہہ دیا, اہمی تو نہیں کہہ دیا, ان کو پتا تھا یہ حرکتیں ہونی. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں عورت رشتہ نہیں مانگ سکتی, لڑکی والے رشتہ نہیں مانگ سکتے, لیکن اسلام نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لڑکی والے بھی مانگ سکتے, لیکن آج کے دور میں برا سمجھا جاتا ہے, انسلٹ سمجھی جاتی. تو ہم نے تو اپنے حساب سے چیزوں کو چلا لیا ہوا ہے, جو جس کو صحیح لگتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بچے غلط کریں غلط ہے, بہو غلط کرے غلط ہے, بیٹا غلط کرے غلط ہے, بہو غلط کرے غلط ہے, تو ماں باپ بھی غلط کریں تو غلط ہے. معاشرے میں تو غلطی پھر بڑھتی ہے نا. میں وہی بتایا کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے ڈیمانڈز کی وجہ سے کہ شادیاں نہیں ہو رہی. اور جب کسی سے پوچھو, میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, میں پوچھتا ہوں جس کی شادی میں پوچھتا ہوں, ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی کرو, کیا کر رہے ہو, مطلب 35 سال کے ہو گئے, کیا کر رہے ہو, کیا سیٹ ہو رہے ہیں, کیوں سیٹ ہو رہے ہو, یہاں تک بات سننے کو ملتی ہے. گھر والوں نے کہا کہ 5-7 لاکھ پہلے اکٹھا کرو تو پھر شادی ہوگی. اب بوجھ ڈال دیا بچوں پہ, پہلے زمانے میں نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ شادی کر لو گے تو بعد میں کھاؤ گے کیسے. جب آپ کا دین کہا گیا, آپ کے اللہ نے بتا دیا, آپ کو اللہ نے بتا دیا, جب آپ کو آپ کے دین نے بتا دیا کہ تم شادی کرو, تم پہ فضل ہم کرنے والے, یہ یقین ہو تو پھر نا, یہ یقین, یہ پھر وہی توکل کی بات ہے کہ بھائی شادی کرنا جو فائنینس کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ ایک فیکٹ ضرور ہے, لیکن اتنی حقیقت نہیں جتنی حقیقت بنا دی گئی ہے. جو ایک طرف خدا پہ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ کرو شادیاں کرو, پڑھیں نا جا کے پڑھیں, میں نہیں آپ کو بتاؤں گا, پڑھیں جا. اور 35-36 سال تک لڑکے بھی بیٹھے ہیں, لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اور جب وہ کبھی کوئی پسند کی کرنے لگے تو اس کو روک دیتے. تو وہ لڑکا ماں باپ سے ضد کر رہا ہے روشنا کے بارے میں, اور ماں جو ان سے وہ کہتی ہے بیٹا میں حیران ہوں, اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یہ, بیٹا چونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, چونکہ یہ 3rd کلاس ہے, چونکہ یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے, تمہارا بیٹا جب اسے اپنے گھر لائے گا تو میں اس کو اپنے لیول کی کر لے گا, آپ کے گھر آ کے آپ کے لیول کی ہو جائے, سمپل. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہی کرو, معاملہ تو یہ ہے کہ بچے کی پسند ہے. اور یہ دور کون سا ہے, اور یہ جو ماں باپ بیوقوفی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بچے کو روک لیں گے, زبردستی ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی جوان لاد ہوتے ہیں, اسی لیے خدا نے ایک قانون بنایا کہ شریعت نے اسی لیے کہا ہے, قانون نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ کرو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھر وہ خرابیاں پیدا ہوتی, پھر معاملے ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کی چلو آپ زبردستی کروا بھی دو کہیں اور, تو وہ جس کے ساتھ کروائیے اس کے ساتھ زیادتی ہے. یعنی کہ وہ محبت کسی سے کرتا ہے اور شادی سے کسی سے کر لے, تو جس سے شادی کی اس کے ساتھ زیادتی. عجیب.
آج کل ہر ڈرامہ ہی اس قسم کا ہے، تو یہ حقیقت میں بھی ایسی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو چیز ماں باپ کو سمجھنے کی نا کہ بھائی شادیاں جو ہیں وہ بچوں کی مرضی کی کریں۔ آپ لوگوں کو یہ چیز اتنا اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ وہ پھر میں تو یہ لڑکیوں کے بھی حق میں بول رہا ہوں، لڑکوں کے بھی حق میں بول رہا ہوں، لیکن ساتھ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں بیٹوں سے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمیز سے پیش آؤ، عزت سے پیش آؤ۔ اور بہوؤں سے بھی کہتا ہوں گھر آ کے پھر یہ نہ کرو کہ گھر توڑو، پھر یہ نہ کہو کہ ساس کو ساتھ نہیں رکھنا، اسے نکالو ٹھڈا مارو۔ ہر بیسکلی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر بندہ اگر اپنے فرائض اور اپنے حدود سمجھ لے تو دنیا میں مسئلہ ہی نہ ہو۔ ہر بندہ یہ اپنے فرائض اور اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے فرائض سے پیچھے ہٹتے ہیں یا اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، تو وہ معاملے خراب ہوتے ہیں۔ وہ میاں بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، بہو ہو، جو بھی اپنے فرائض سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے یا حدود سے تجاوز کر دے تو معاملے جو ہیں وہ زندگی میں تو خراب ہوتے ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے گھر میں یہ معاملے چل رہے ہیں۔ اور یقین کریں مجھے پتہ ہی، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اس ٹائم پاکستان میں ڈیورس کی ریشو انتہائی پیک پہ ہے۔ کرونا ریشو جس طرح نہیں پیک پہ، اس طرح پیک پہ گراف جاتا ہے، اس طرح ڈیورس کی ریشو۔ اور ان کی وجوہات یہی ہیں، ڈیمانڈس، پھر شادیوں پہ بے فضول پیسے لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی والوں کو دونوں ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے پیسے لگاتے ہیں۔ دکھاوا ایک بڑی بری چیز، اور دونوں ایک دوسرے سے وہ امیدیں باندھ لیتے ہیں جس طریقے کا دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لڑکے والے ایسے ہی ہیں، یہ لڑکی والے ایسے ہی ہیں، بعد میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے پی سی ہوٹل میں ولیمہ کیا، 5 اسٹار ہوٹل میں، یہ تو شاید ناشتہ بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن جب جو ہے وہ گھر میں آلو انڈے کی بھجیاں بن رہی ہوتی ہیں اور فرائی انڈا بھی جو ہے وہ پٹھا سیدھا بن رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں، ایکسپیکٹیشن۔ اسٹیج جو ہے پھولوں کا 2-2 لاکھ کا بنوا لیتے ہیں اور اگلے دن جو ہے ادھار مانگنے گئے ہوتے ہیں۔ مطلب لوگ کرتے ہیں شادیوں میں خرچے، اور پھر بعد تو پھر لڑکا لڑکی والے ایک دوسرے سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام اس لیے کہتا ہے کہ یار اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھلاؤ اور میانہ روی سے کام لو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اسی وجہ سے کہتا ہے۔ اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو ان سی محبتیں نہیں ہوتی، وہ بیسکلی پیسوں کا لین دین ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ مطلب وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے یہ لے کے دینا ہے، تم نے مجھے یہ کرنا ہے، ایکسپیکٹیشن عجیب سی ہو جاتی ہے۔ تو شادیوں کو، رشتوں کو کیا بنا دیا مطلب آج کل، مطلب بزنس بنا دیا۔ اس ڈرامے میں بھی وہ یہ دکھایا نا کہ ماں جو تھی وہ عجیب بات کرتی ہے کہ بھائی روشنا کے میں رشتہ کیوں لے کے جاؤں، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں۔ یہ مطلب یہ فنی بات ہے نا، مجھے تو پسند ہی نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے۔ بیٹا کہتا مجھے یہ پسند ہے، ماں کہتی مجھے یہ پسند ہے۔ اب بندہ پوچھے شادی کس نے کرنی ہے؟ بیٹے نے کرنی۔ اب ماؤں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ یہ دور اب اتنی تعلیم لینے کے بعد، عقل لینے کے بعد، یہ تو پرانی بات بھی ہے، یہ اب تو بالکل سمجھ لینی چاہیے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں نہیں تھی، جن کا کم تھی بہت، اور جو چیزیں اب وہ آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ساری تباہیاں پھر رہی ہیں۔ وہ تباہیاں پھرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ 2 چیزیں ہیں، مقابلہ اور موازنہ، یعنی کہ مقابلہ کرنا اور کمپیریزن کرنا۔ کمپیریزن کس چیز کا؟ کہ یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا۔ ہر بندہ، میں یہ ٹی شرٹ لگاؤں گا، میں باٹ نیو ٹی شرٹ، میں نے گاڑی لے لی ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس، ایون آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام پہ لڑکے لڑکیاں کھانا کھاتے ہیں تھوڑا، بعد میں ٹھنڈا کر کے پہلے تصویر کھینچتے ہیں 20 انسٹاگرام پہ، پھر اس میں سے ایک اچھی تصویر لگاتے ہیں کہ میں نے یہ کھایا، میں نے یہ کپڑے لیے۔ تو وہ جو دکھاوا ہے نا، وہ دکھاوا آ گیا معاشرے میں۔ وہ جو دکھاوا ہے وہ اسلام میں بڑی غلط چیز ہے۔ وہ دکھاوے سے پھر جاتی چیز تکبر میں، دکھاوے سے بڑے مسئلے بنتے ہیں۔ موازنہ، کمپیریزن، غریب امیروں کی طرف دیکھتا ہے، جیلس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں۔ غریبوں کی لڑکیاں پھر کہتی ہیں ہمیں ریپلیکا لے دو، ہم نے بھی بیوٹی پارلر جانا ہے، مہنگے بیوٹی پارلر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں شادیوں میں بھی مسئلے ڈال رہی ہیں، کیونکہ موازنہ، کمپیریزن کے چکر میں کہ بھئی وہ شادیوں پہ ڈانس فلور بننا ہے، ہاں جی ہم نے بھی ڈانس کرنا ہے، بے حیائی کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ انسٹاگرام پہ آج کل ہر یہ سیلیبریٹیز 50-50 کروڑ کی یہ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ پچھلے سال ہوئی یہ منیب بٹ وغیرہ کی، ایمن وغیرہ کی، تو وہ 50-50 کروڑ کی کیا مورل آپ ویلیو دے رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور بھی یہ ماسٹر پینٹ والوں نے شادی کی، یہ جلال سنز والوں نے، تو 200 کروڑ روپیہ لگا دیا، ٹھیک ہے جی، پانی سے ہوتا ہوا کھانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اور 15-15 لاکھ کے لہنگے، میں آپ کو پتہ ہے 15-15 لاکھ کے لہنگے پہنتی لڑکی، اور وہ لہنگا رات کو نیچے پھینکا ہوتا ہے۔ مطلب بات ان کو اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور دوبارہ وہ لڑکی لہنگا پہنتی نہیں ہے، پہننا پسند نہیں کرتی، وہ پہننا پسند نہیں کرتی، وہ 15 لاکھ کا لہنگا۔ تو وہ جو شادیاں ہیں نا، وہ شادیاں اس وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ وہ شادیاں نہیں ہیں بیسکلی، شادی تو ایک بڑا
पाक और बड़ा नेक फरीज़ा है। शादी तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो शादी में आ गया दिखावा। शादियों में भी ये फ़ोटो सेशन और ये सब कुछ ये जो आजकल आ गया है कि भाई वो इंडियन एल्बम्स बननी है, ये बनना है, वो बनना है, पैसा लगना है, और फिर उस पर वो पोस्टें लगनी है इंस्टाग्राम, फिर सहेलियों ने पूछना है तुमने कहाँ से लहंगा लिया, सूट कहाँ से लिया, ब्राइडल मेकअप कहाँ से कराया, हेयर कट कहाँ से कराया, लड़कों ने भी। फिर ठीक है जी, जहेज़ क्या है, जहेज़ क्या आ रहा है। तो दिखावा जो था ना, और फिर दिखावे के चक्कर में लड़के वाले भी जोर लगाते हैं, लड़की वाले भी जोर लगाते हैं, और बाद में अगले दिन वही फ्राई अंडा पक रहा होता है घर में। नहीं, लड़कियों कहते हैं जा चाय का कप बना के ले आ। तो वो उनकी उम्मीदें टूटती हैं, क्योंकि जब आप दिखावा करते हैं ना, उससे लगती हैं उम्मीदें, गलत एक्सपेक्टेशन। बंदा समझता है, एक मैं मिसाल देता हूँ, इंस्टाग्राम है ना, उसको मैं कहता हूँ एक फेक दुनिया, फेक। वहाँ पे जाए ना आप तो सब अच्छा लगता है, वो एक फेक दुनिया। वो ऐसे ही एक सेब है, वो यहाँ से बिल्कुल ठीक है, पीछे से गला हुआ है और आपने यहाँ से तस्वीर खींच ली। इंस्टाग्राम एक फेक दुनिया। इसी तरीके से शादियों में जब फेकनेस आ जाएगी, फेक सब कुछ हो जाएगा, तो जब रियलिटी पता लगेगी, जो कि रियलिटी दिखानी चाहिए, वो दिखावे की वजह से जो पीछे रह जाती है, तो शादियां टूटती हैं। और शादियां टूटना तो बात की बात, शादियां होती ही नहीं इस दिखावे की वजह से, मुकाबले की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, कि हमारी बहू कौन होगी, हमारा दामाद कौन होगा। दिखावा, उसमें सीरत नहीं देखनी, नेकी नहीं देखनी। सूरत भी देख ले, मैं कहता हूँ सूरत देखना इंसान का हक है, राइट है, जायज़ है। सीरत तो चले आप नहीं देख सकते, लेकिन देखनी चाहिए, असूली तो दीन नहीं, लेकिन चले सूरत देख। यहाँ सूरत सीरत कुछ नहीं, यहाँ पे देखा जाता है डिग्रीज, पैसे, जहेज, फर्नीचर। बात समझ रही मेरी? रख रखाव, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ब्रांड कौन सा। तो ये चीज़ें जब माशरे में आ जाएंगी तो माशरा तबाह नहीं होगा तो क्या होगा। और आप बताएं, अगर ये चीज़ें आज से कुछ साल पहले ये मुवाजना था, ये मुवाजना किधर से आया, कंपैरिजन कहाँ से आया, सोशल मीडिया से आया। मैं वही बता रहा हूँ कि लोग, मैं अब किसी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो बंदा खाता बाद में है, तस्वीरें पहले खींच रहा होता है। एक दो दफ़ा मैंने भी कोशिश की तो बड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि मेरा खाना ठंडा हो गया। तो मैंने कहा यार रहने दो इन, खाना खाओ। मतलब कहने का ये है कि कैसी अजीब फेक सी लाइफ लोग गुजारते हैं कि वो जो पैसे खाने पे लगाए उस पर नहीं उनकी जोर होता, ये होता है कि दुनिया देख ले कि मैंने क्या खाया। शौकी जिसे कह लें, लेकिन शौकी में भी एक फिर मुकाबलेबाजी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमें दीन से तो दूर करती हैं, तबाह भी करती हैं और परेशानी में डालती हैं। मतलब अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, सब कुछ करें, लेकिन कंपैरिजन करना, किसी के साथ मुकाबला करना, मुवाजना करना, ऊंचा नीचा दिखाना और फिर गलत एक्सपेक्टेशन लगाना, ये चीज़ें गलत है। जो गलत है वो गलत है। और शादियाँ जो होती हैं वो उसका इससे कोई तलक नहीं। इस्लाम में हरगिज़ शादी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो आजकल बन गया वो। इस्लाम में शादी एक बड़ा अच्छा फरीज़ा है, उस फरीज़े को अंजाम देना होता है। वो एक निकाह है, उसके बाद रिसेप्शन है, मतलब निकाह एक कंपलसरी है। उसमें इस्लाम में तो नहीं है माहियों मेहंदी, कहाँ से आई माहियों में? माहियों में 8-8 दिन बैठ जाओ, उपटन लगा लो, मतलब सिंपल लॉजिक बताया ना मुझे। इस्लाम करें आप, लेकिन उधर से फिर वो डांस फ्लोर, इस्लाम में है डांस फ्लोर, ठीक है। और ये जब चीज़ें आप करेंगे, ठीक है, और फिर करोड़ों रुपया लगाएंगे, और फिर इस्लाम में तो निकाह है और वलीमा है, ठीक है, निकाह पे रुखसती है जो भी है, और फिर रिसेप्शन, खाना लोगों को खिलाना। यहाँ पे तो चीज़ें ही और होती हैं। और फिर वो लड़का लड़की वाले दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, और फिर जब देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी ये है और वो ये कर रहे हैं, और बाद में हकीकत पीछे से पर्दे के कुछ और निकलती है, तो वो फिर खराबियां पैदा होती हैं। जो मैंने देखा रियल लाइफ में, मेरे सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने, लोगों ने बहुत ज़्यादा शादियों पे पैसा लगाया, उनकी एक्सपेक्टेशंस बनी और बाद में टूटी और उनकी तलाक़ें हुई। मैंने रियल लाइफ में ये देखी हैं, उनकी तलाक़ें होती देखी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। तो ये तो मैं तलाक़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि शादी हो ही नहीं रही। मैंने बताया, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बताया, मेरे कई दोस्त हैं, मुझे हंसी आती है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, माँ बाप को भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं जी कि लड़की वाले डिमांड कर रहे हैं जी 1.5 लाख तनख्वाह हो। बंदा पूछे ये क्या डिमांड है? फिर लड़की वाले कहते हैं भाई हमसे जहेज की डिमांड ना करो। तो भाई आप क्यों 1.5 लाख की डिमांड कर रहे हो? देखिए, ये ना कोई भी सीरत नहीं देखता, कोई भी सूरत नहीं देखता, कोई भी घराना नहीं देखता। पहले देखते थे जी खानदान कैसा है, फैमिली कैसी। अब नहीं, पैसा चलता है। तो आप जब रिश्तों में हर चीज़ में पैसे ले आएंगे, मुकाबला ले आएंगे, कंपैरिजन ले आएंगे, मुवाजना ले आएंगे, तो माशरे में बुराइयां बढ़ेंगी।
خیر یہ آج کا ٹاپک تھا اولاد ڈرامے سے میں نے جو لیا کہ روشنا کے وہ جو لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے اس کے ماں باپ، وہ خیر مان جائیں گے، لیکن ڈرامے میں نے بتایا وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پسند ہے، تو ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ بچوں کی بات مانیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر اگلی پوائنٹس پہ میں اگلی ریویو میں بات کروں گا، تو آپ لوگوں سے تب تک میں جانا چاہتا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔